میسٹائٹس کیا ہے؟ یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ چھاتی کی سوزش کو میسٹائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر چھاتی کے خلیوں میں شدید درد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جس میں بعض اوقات انفیکشن کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری عام طور پر دودھ پلانے والی عورتوں کو متاثر کرتی ہے، جسے لیکٹیشنل میسٹائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن نہ صرف یہ بیماری دودھ نہ پلانے والی عورتوں کو ہو سکتی ہے، بلکہ کبھی کبھار آدمی بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ میسٹائٹس کی وجوہات۔ دودھ کا چھاتی یا پستانوں میں جم جانا میسٹائٹس کی سب سے بڑی وجہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دودھ پلانے والی ماؤں کو ہی زیادہ کیوں متاثر کرتا ہے۔ دوسری وجوہات میں شامل ہیں دودھ کی نالی میں رکاوٹ۔ اگر دودھ پلاتے ہوئے پستان مکمل طور پر خالی نہ ہوں تو دودھ کی کسی نالی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ رکاوٹ جراثیم کی غیر موجودگی میں بھی بند ہوئی نالی کو زخمی کرنے کا باعث بنتی ہے اور زخمی ہونے کی وجہ سے سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ جراثیم کی وجہ سے انفیکشن۔ جیسا کہ جلد ایک حفاظتی سطح کا کام کرتی ہے، نپل کے جلد میں کسی بھی طرح کا شگاف جراثیم کے دودھ کی نالی میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ جراثیم مریض کی جلد پر موجود قدرتی جراثیم بھی ہو سکتے ہیں یا پھر دودھ پلانے کے عمل کے دوران بچے کے منہ سے بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ چھاتیوں میں جمع ہوا دودھ جراثیم کے پھلنے پھولنے کا باعث بن سکتا ہے۔ میسٹائٹس کا خطرہ بننے والی وجوہات۔ سوجے ہوئے یا شگاف زدہ نپل، پہلے کبھی دودھ پلاتے ہوئے میسٹائٹس کا ہونا، مسلسل سیٹ بیلٹ باندھنے یا بہت تنگ برا پہننے سے چھاتیوں میں دودھ کے بہاؤ پر دباؤ پڑنا، نامناسب طریقے سے دودھ پلانا، غذائیت کی کمی جو قوت مدافعت میں کمی کا باعث بنتی ہے، اور سگریٹ نوشی۔ علامات۔ شدید میسٹائٹس میں علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں جو کہ درد ذیل ہو سکتی ہیں۔ چھاتی میں اچانک تکلیف اور چھونے پر درد ہونا، متاثرہ چھاتی میں سوجن اور گرمی کا احساس، دودھ پلاتے ہوئے مسلسل جلن اور تکلیف کا احساس، جلد پر تکونی شکل کے سرخ دھبے، خود کو بیمار محسوس کرنا اور 101 درجے ڈگری فارنہائٹ تک کا بخار ہونا۔ پیچیدگیاں۔ مناسب علاج نہ کرنے سے میسٹائٹس چھاتی میں پھوڑے کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جس میں ایک محدود حصے میں پیپ جمع ہو جاتی ہے۔ اسے بریسٹ ایبسس کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ادویات سے علاج کرنا ناکافی ہے اور آپریشن کے ذریعے گندے مواد کے اخراج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مرض کی علامات ظاہر ہوتے ہی مریض کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ روک تھام۔ دودھ پلانا شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشاورت کے ذریعے اس بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کر کے دودھ پلانے سے پیدا ہونے والے میسٹائٹس یا لیکٹیشنل میسٹائٹس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ان چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دودھ پلاتے ہوئے چھاتی سے دودھ مکمل طور پر باہر نکالا جائے۔ ایک چھاتی مکمل طور پر دودھ سے خالی ہونے کے بعد ہی بچے کو دوسری چھاتی سے دودھ پلایا جائے۔ ہر دفعہ دودھ پلاتے ہوئے اپنی پوزیشن بدلی جائے۔ سگریٹ نوشی ترک کر دی جائے اور اس سلسلے میں اپنے معالج سے مدد حاصل کی جائے۔ تشخیص اور علاج۔ مکمل جسمانی معائنہ اور مریض کی علامات ڈاکٹر کو میسٹائٹس کی تشخیص کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تاہم شدید انفیکشن کی صورت میں چھاتی کے دودھ کو کلچر کر کے ڈاکٹر مریض کے لیے بہتر جراثیم کش دوا تجویز کر سکتا ہے۔ یہ مرض کی تشخیص کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں لیبارٹری میں پہلے سے طے شدہ اور کنٹرولڈ حالات میں جراثیم کی افزائش کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی نایاب مگر تکلیف دہ اور سوزش زدہ چھاتی کے سرطان کی موجودگی کا امکان خارج کرنے کے لیے کچھ دوسرے معائنے جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ، میموگرام یا دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جراثیم کش ادویات یا اینٹی بائیوٹکس کا کورس پورا کرنے کے بعد بھی علامات برقرار رہیں تو بائیوپسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس میں متاثرہ حصے سے چھوٹے سے خلیے کو نکال کر خودبین کے ذریعے معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ مرض کی بہتر تشخیص کی جا سکے۔ میسٹائٹس کے علاج کے درج ذیل طریقے ہیں۔ نمبر 1، اینٹی بائیوٹکس یا جراثیم کش ادویات۔ انفیکشن سے ہونے والے میسٹائٹس کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا 10 دن کا کورس پورا کرنا ضروری ہے۔
اگر اس عرصے میں علامات میں بہتری نہ آئے تو وقفے سے ڈاکٹر کے ساتھ مشاورت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری یا درد کش ادویات۔ ڈاکٹر کچھ ایسی درد کش کرنے والی ادویات تجویز کر سکتا ہے جو کیمسٹ سے بغیر کسی ڈاکٹری نسخے کے طلب کی جا سکتی ہیں، جیسے ایسیٹامینوفین، آئبوپروفین وغیرہ، جس سے علامات میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ میسٹائٹس کے دوران دودھ پلانا محفوظ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے دودھ کی نالیوں میں رکاوٹ اور انفیکشن دور ہوتی ہے۔ دودھ پلاتے ہوئے چھاتیوں کی مالش یا متاثرہ حصے سے دبا کر دودھ باہر نکالنے سے بھی دودھ کی نالیوں کو صاف رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ گھریلو علاج۔ درد سے آرام کے لیے یہ چند باتیں مدد کر سکتی ہیں۔ دودھ پلانے کے بعد متاثرہ حصے پر برف کے ٹکڑوں سے ٹھنڈی ٹکور، سہارا دینے والی برا کا استعمال، جس قدر ممکن ہو آرام کیا جائے، اور ٹھنڈے گوبھی کے پتوں کو 20 منٹ تک برا کے اندر رکھا جائے۔ جب ان کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے برابر ہو جائے تو ان کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ سوزش میں کمی اور رکاوٹ دور کرنے والی خوبیوں کی وجہ سے گوبھی کے پتوں کے استعمال سے علامات میں بہتری آتی ہے۔ Thanks for watching. Please like, subscribe and share. Stay safe and sane. Science will win.